فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير۔ عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی مجلس شیطان کا تعارف اور انسان کے ساتھ اس کے تعلق سے متعلق تھی۔ آج کی مجلس کی ابتدا ہو رہی ہے کہ آخر شیطان جو انسان کے ساتھ اس طریقے سے جڑا ہوا ہے کہ جب سے انسان پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر کے جب تک اس کے جسم کے اندر روح باقی ہے اس وقت تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ تو آخر اس کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے؟ آخر ایسا وہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ کیا چاہتا ہے اس کے عوض میں؟ تو ظاہر بات ہے یہ جاننا بھی ہمارے اور آپ کے لیے بڑا اہم ہے کہ ہم اور آپ یہ سمجھیں کہ آخر شیطان کی یہ جو دشمنی ہے اس کی وجہ تو معلوم ہے، لیکن آخر اس دشمنی سے وہ چاہتا کیا ہے؟ وہ اپنا کیا اصل مقصد ہے جو پورا کرنا چاہتا ہے؟ اس کے سامنے کیا ایشو ہے جسے لے کر کے وہ آگے بڑھ رہا ہے؟ یہ چیز بڑی اہم ہے جاننے کی۔ تو اس سلسلے میں ساتھیوں سب سے اہم یہ ہے کہ شیطان کا ایک مقصد تو جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسان کو اپنی طرح یا اپنے ساتھ جہنم کی آگ میں لے جانا چاہتا ہے۔ یہ اس کا اصل مقصد ہے جس کے لیے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بڑے زوردار انداز میں قسم کھائی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ اے لوگو یاد کرو، دھیان میں رکھو، شیطان تمہارا دشمن ہے، لہذا تمہیں بھی چاہیے کہ تم اسے اپنا دشمن مانو، تم اسے اپنے دشمن کے طور پر جانو اور پہچانو۔ ساتھیو یہ لفظ بڑا ذو معنی ہے اگر انسان غور کرے تو۔ فاتخذوہ عدوا، تم بھی اسے اپنا دشمن بنا لو، معنی کیا ہے؟ یعنی تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اب ایک دشمن کے ساتھ انسان کا کیا معاملہ رہا کرتا ہے، اب وہ تمام معاملات تمہیں اس کے ساتھ کرنے ہوں گے۔ تو ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کیوں؟ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ اس کے علاوہ اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ وہ اب تمہیں اپنی جماعت میں شامل کرنا چاہتا ہے اور اپنی جماعت میں شامل کر کے تجھے جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، لیکونوا من اصحاب السعیر۔ اللہ تعالیٰ اس کی قسم کا ذکر کرتے ہوئے سورہ اعراف میں فرماتا ہے قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم۔ اے رب بما اغویتنی، جس وجہ سے آپ نے مجھے یہ گمراہ کر دیا، راہ درگار تھرکایا، مجھے بھٹکا دیا، اپنے یہاں سے تو نے دور کر دیا، تو یاد رکھ لاقعدن، لام تاکید کے لیے، نون تاکید کے طور پر، البتہ ضرور بالضرور میں تیرا جو سیدھا راستہ اس راستے میں ان کے لیے بیٹھوں گا، گھات میں رہوں گا۔ پھر صرف بیٹھنا نہیں ہے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، ان کے دائیں سے بھی ان پر حملہ آور ہوں گا اور ان کے بائیں سے بھی حملہ آور ہوں گا۔ یعنی گویا کہ کوئی بھی ایسا راستہ میں نہیں چھوڑتا کہ جس کی وجہ سے میں انہیں گمراہ، جس راستے میں انہیں گمراہ نہ کر سکوں۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے رب تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ تو گویا شیطان کا اصل مقصد جو ہے، بنیادی مقصد کیا ہے؟ وہ بنی نوع انسان کو جہنم تک پہنچا دینا ہے۔ لیکن یہ تو بڑا دور کا بنیادی مقصد ہے، اس کے پیچھے چھوٹے چھوٹے ہی مقاصد ہیں۔
یہاں تک کہ ان مقصدوں میں سے ایک معمولی مقصد بھی یہ بھی ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالی کی جو عبادت کرتا ہے اس میں بلا دے اس کو. حالانکہ یاد کرے گا پھر پڑھے گا، لیکن وقتی طور پر اسے تنگ کرنے کے لیے بھلا دے. بلکہ یہی نہیں، جسمانی طور پر، نفسیاتی طور پر، مالی طور پر کوئی بھی ایسا دقیقہ باقی نہیں چھوڑے گا جس میں وہ بنی نوع انسان کو نقصان نہ پہنچانا چاہے. اس چیز کو سمجھنا چاہیے. ہمارے بہت سے لوگ ان کا ایمان شیطان پر ہے، لیکن جیسا ایمان ہونا چاہیے ویسا ایمان نہیں ہے، سمجھتے نہیں اس کو. اور اگر کوئی شخص اس بارے میں انہیں سمجھانے کی بات کرتا ہے تو اسے توہم پرست اور اس قسم کے الزامات اس کے اوپر لگا کر کے اسے متہم کرتے ہیں. دونوں صورتیں غلط ہیں. انتہا پسندی کی یہ بھی صورت غلط نہیں کہ شیطان سے اس قدر ڈر جائے کہ وہ اسی کو سب سمجھے، یہاں تک کہ اسے کی پوجا کرنے لگے. جیسا کہ جنوں نے کہا ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. جنوں میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے، انسانوں میں سے، جو جنوں کی پناہ چاہتے تھے، جنوں کی پناہ میں آتے تھے. یہ طریقہ بھی غلط ہے، بالکل غلط ہے، بلکہ شرکیہ ہے. اور دوسرا طریقہ بھی غلط ہے کہ شیطان کے ان ہتھ کنڈوں کو نہ سمجھا جائے، شیطان کی اس چال کو نہ سمجھا جائے، شیطان کی اس دشمنی پر توجہ نہ دی جائے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت کی بنیاد پر ہمارے ساتھ وہ کر سکتا ہے. یہ دونوں راستے غلط ہیں. درمیانی راستہ جو اہل سنت و جماعت کا ہے وہی درست ہے. تو ساتھیوں، ہم یہ دیکھیں کہ آخر یہ اصل اس کا بنیادی مقصد تو ہے، لیکن اس کے پیچھے جو چھوٹے چھوٹے مقصد جس کے ذریعے سے وہ وہاں پر اس اصل مقصد تک پہنچائے وہ چیزیں کیا ہیں. علماء نے اس سلسلے میں کئی چیزیں لکھی ہیں، میں ان میں سے چند چیز کا انتخاب کرتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ شیطان انسان کو شرک اور کفر میں مبتلا کر دینا چاہتا ہے. یہ سب سے بڑا اس کا مقصد ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب شرک میں پڑ جائے گا، کفر میں پڑ جائے گا تو جہنم میں یقیناً جائے گا. جہنم میں جانے سے پھر کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی ہے. یہ اس کا بنیادی مقصد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. شیطان کی مثال ایسی ہے کہ گویا وہ انسان سے کیا کہتا، اکفر، تو کفر کر. یہ کفر کیسے، پہلے کیا صورت ہوتی اس کا انتظار کیجئے، میں آگے بتاؤں گا آپ کو کہ وہ کیا اسالیب، اسلوب اختیار کرتا ہے ان چیزوں میں ہمیں مبتلا کر دینے کے لیے. یہ چیز بعد میں آئے گی یاد. لیکن اس کا جو مقصد کیا ہے وہ یہ ہے کہ کفر اور شرک میں مبتلا کر دینا، یعنی ان کے لیے وہ وسائل، وہ راستے، وہ سارے کچھ دکھلانا کہ انسان شرک اور کفر میں پڑ جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ قال للانسان اکفر فلما کفر، جب انسان نے کفر کر دیا تو قال انی بریء منک، میں اس سے بری ہوں. میں تفصیل میں جا کر کے اس کی تفصیل نہیں پیش کرنا چاہتا، ورنہ اس آیت کی تفسیر میں آپ جا کر کے دیکھیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض تابعین کے اقوال بالکل صریح طور پر مروی ہیں کہ یہ آیت، اس کی مثال بنو اسرائیل کی ایک راہب کی ہے جسے انسان پہلے گناہ پر ابھارا، زنا پر، عورت کے ساتھ خلوت پر ابھارا، پھر زنا پر ابھارا، پھر اس کے بعد جو حاملہ ہو گئے اسے قتل کے اوپر ابھارا. اگر وقت رہا تو اس کی تفصیل آگے آئے گی. اور پھر جب وہ پکڑا گیا، اسے قتل کر دینے کا معاملہ آیا تو اسے کہا تو ہمیں سجدہ کر، میں تجھے نجات دے دوں گا. یہاں تک کرا دیا اس سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر بھی آپ غور کیجئے جو صحیح مسلم میں حضرت عیاض ابن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور اپنے خطبے میں آپ نے بیان فرمایا الا ان ربی امرنی ان اعلمکم ما جہلتم مما علمنی یومی ھذا. میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، گویا یہ حدیث قدسی ہے
کہ آج میرے رب نے جو تمہیں بتایا ہے سکھایا ہے میں وہ چیزیں تم کو بتلا دوں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کل مال نحلتہ عبدا حلال، ہم نے اپنے بندے کو جو مال دیا ہے جانور کی شکل میں، اونٹ کی شکل میں، مرغے کی شکل میں، وہ حلال ہے۔ وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، اور ہم نے اپنے تمام بندوں کو حنیف یعنی فطرت کے اوپر پیدا کیا ہے، مسلمان پیدا کیا ہے۔ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا۔ حدیث کے الفاظ پر غور کریں کہ شیطان ان کے پاس آیا اور انہیں ان کے دین سے بہکا دیا۔ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، اور ان کے اوپر وہ چیزیں حلال کر دیا جنہیں حرام کر دیا جنہیں ہم نے ان کے لیے حلال کیا تھا۔ جیسا کہ عرب کے اندر اور آج بھی یہ چیز پائی جا رہی ہے، شیخ سدو کا مرغا ہے، شیخ سدو کا بکرا ہے، گرہمی والے کا مرغا ہے، اس قسم کی چیزیں جو ان کے لیے وقف ہیں اور دوسرے لوگ ان کو نہیں چھو سکتے۔ عرب کے اندر بھی جیسا کہ سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ تفصیل سے بیان کیا ہے، وَأَمَرَتْهُمْ، اور شیطان نے انہیں حکم دیا، أَن يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور ہمارے ساتھ ایسا شرک کریں جس کے بارے میں ہم نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ تو یہ پہلا مقصد ہے شیطان کا کہ انسان کو شرک اور کفر میں مبتلا کرے، جیسا کہ اس بارے میں بہت سے لوگوں سے متعلق وہ کامیاب ہو چکا ہے، حتیٰ کہ بہت سے لوگ جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہے ہیں وہ بھی شرک میں پڑ گئے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سے لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی شرک کر رہے ہیں۔ دوسرا مقصد شیطان کا کیا ہے؟ اگر شیطان انسان کو شرک میں مبتلا کر دینے میں کامیاب نہیں ہوتا، اگر انسان کو شیطان شرک اور کفر میں مبتلا کر دینے میں کامیاب نہیں ہوتا تو اس کا دوسرا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو گناہوں میں مبتلا کر دے۔ یہ گناہ کچھ لوگوں کو کبائر میں مبتلا کرتا ہے، کچھ لوگوں کو حقوق العباد میں مبتلا کرتا ہے، حقوق اللہ میں وہ بہت ہی پہلے پختہ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو صغائر کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، کچھ لوگوں کو صغائر میں مبتلا کر دیتا ہی بلکہ اس کے بعد کچھ لوگوں کو ایسے امور میں مبتلا کر دیتا ہے جو اگرچہ گناہ نہیں ہیں لیکن گناہ کے اندر پڑ جانے کا ایک بڑا اہم ذریعہ بن سکتے ہیں، اور یہ شیطان کی چال ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم کے اوپر تم نہ چلو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اس لیے کہ وہ لوگوں کو فحش اور منکر یعنی بے حیائی کے کام اور غیر شرعی کاموں پر لوگوں کو ابھارتا ہے۔ اس حدیث کے اوپر بھی آپ غور کریں، جو حدیث 10 سے زائد بلکہ 1.5 درجن صحابہ سے مختلف الفاظ میں مروی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے اجتماع یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے وہ خطبہ دیا تھا۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان قد ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب ولکن فی التحریش بینہم، شیطان اس بات سے تو مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرے عربیہ میں اس کی عبادت کی جائے، یعنی شرک نہ کریں لوگ، لیکن کس چیز سے مایوس نہیں ہوا ہے؟ فی التحریش بینہم، تمہارے درمیان تحریش اختلافات پیدا کرنے سے مایوس نہیں ہوا ہے۔ یہی حدیث جو مستدرک حاکم ہے عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو قد یئس الشیطان
بِأَن يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ، اس زمین یعنی جزیرے عرب میں شیطان کی عبادت کی جائے۔ شیطان اس سے تو مایوس ہے، لیکن اس پر وہ راضی ہے کہ شرک کے علاوہ چیزوں میں اس کی اطاعت کی جائے۔ مما تحاقرون من اعمالکم، اپنے ان اعمال کو جن کو تم معمولی سمجھو گے۔ ہم تو موحد ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہماری شفاعت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے ہیں۔ آپ تو نے فرمایا ہی ہے میری شفاعت میری امت کے گنہگاروں کے لیے ہے۔ اسی دھوکے میں رہیں گے اور شیطان انہیں گناہ کے اندر مبتلا کر دے گا۔ بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی جو روایت ہے اس میں تو ہے کہ وَهُنَّ الْمُهْلِكَاتِ، یہی چھوٹے چھوٹے گناہ جس میں تمہیں مبتلا کرے گا، یہی ہلاک کر دینے والی چیزیں ہیں تمہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اگر شرک میں مبتلا کرنے سے عاجز آ جاتا ہے تو انسان کو گناہ کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ ہر آدمی بس تھوڑی سی اگر توجہ دے لے اپنے سامنے تو وہ اس میں اچھی طریقے سے سمجھے گا کس طریقے سے آج بہت سے لوگوں کو اپنے کو مسلمان کہلانے والے، اس سے بڑھ کر کے موحد کہلانے والے، سلفی کہنے والے لوگوں کو کس طریقے سے شیطان نے گناہ کبائر کے اندر بھی مبتلا کر دیا ہے۔ حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، لوگوں کو برا کہنا ہے، ان کے حقوق کو مالنا ہے، ان پر الزام لگانا ہے، ان پر تہمت لگانا۔ یہ کیوں ہے؟ صرف توحید اور سلفیت کے نام پر ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کی تحریش ہے۔ نیٹ کے اوپر موجود ہوگی اگر میری کتاب جو چھپ چکی ہے ولیکن فی التحریش بینہم، شیطان کی ریشہ دوانیہ حدیث ولیکن فی التحریش بینہم کے تناظر میں، اس کو ضرور پڑھ لیجئے۔ تیسرا مقصد، اگر شیطان شرک میں مبتلا کرنے پر کامیاب نہیں ہوتا کہ شرک میں مبتلا کر دے بندوں کو، کبائر میں بھی مبتلا کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا، یا کبائر کے ساتھ ساتھ انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادات سے روکتا ہے۔ آج دیکھتے ہیں آپ لوگ بہت سے لوگ یہ عبادات فرائض میں بھی روکتا ہے، نوافل سے بھی روکتا ہے۔ آپ دیکھیں بہت سے لوگ آج تہجد کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اس زعم میں ہے کہ ہم تو موحد ہیں، اس زعم میں ہے کہ ہم تو یہ کام کر رہے ہیں، توحید پھیلا رہے ہیں۔ ایسے آپ دیکھتے جائیے بہت سی چیزیں ہیں۔ یہ اگر غور کریں تو اس میں بہت بڑا دخل شیطان کا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کے اوپر غور کریں جس میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پورا کا پورا ذرا غور کریں کافہ کیا ہے اسلام میں۔ آپ جانتے ہیں کہ اولا بنیادی طور پر ہمارے دین اسلام میں 4 چیزیں ہیں، عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں اور اخلاقیات ہیں۔ اگر کوئی شخص عقائد میں بہت پختہ ہے، معاملات میں کچا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شیطان کی چال میں آ گیا ہے۔ اگر عقیدے میں بڑا پختہ، توحید اس کی بڑی اچھی ہے، لیکن اگر وہ عبادات میں کوتاہی کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان کا اس کے اوپر حملہ ہو چکا ہے۔ اگر وہ اپنی عبادات میں بڑا ہی پختہ ہے، اپنے عقائد میں بڑا پختہ ہے، لیکن معاملات اس کے کچے ہیں، اس کا مطلب ہے شیطان کا اس پر حملہ ہو چکا ہے، اپنے مقصد میں کامیاب ہے شیطان۔ اور اگر سب کچھ صحیح ہے، معاملات میں بالکل پرفیکٹ ہے، عبادات میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، عقائد میں شاء اللہ پکا موحد ہے، لیکن اخلاقیات، سامنے سے کوئی مزدور آ رہا ہوگا تو اسے دیکھ کر کے سلام نہیں کرے گا، کیوں؟ اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے، وہ مزدور سلام کرے، وہ سمجھ جائے کہ اخلاقیات کے بارے میں دین اسلام سے وہ دور ہے اور شیطان۔ اور آپ جانتے ہیں بہت سے اہل علم کے بارے میں لوگوں کو یہ شکایت رہا کرتی ہے کہ بدخلق ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیوں؟ وہ یہ سمجھتے نہیں ہے کہ شیطان ان کے اوپر حملہ آور ہے، یہ شیطان کی تحریش سے ہے۔ ہمارے بھائی قاری نجم الحسن صاحب کہتے ہیں اگر کوئی تم سے سلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں، ہنس کر کے، تو سمجھو کہ یہ جماعت کا ہے، میں جماعت کا نام نہیں لوں گا۔ اور کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور پھر سینے پر ہاتھ رکھ لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ سمجھو کہ ہاں بھائی اس جماعت کا ہے۔
لیکن وہ کہتا السلام علیکم یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بس اپنی ناک اور بھونں چڑھائے ہوئے ہے، اس کے ہونٹ میں مسکراہٹ نہیں ہے، تو سمجھو کہ وہ اہل حدیث و سلفی ہے۔ وہ یہ کیوں ساتھیوں؟ شیطان کو کیوں ہم نے دخل دیا، یہ سمجھنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور یہ بھی یاد رکھنی چاہیے، چاہے عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، ان میں کچھ چیزیں واجبات ہیں اور کچھ چیزیں سنن اور مستحبات بھی ہیں۔ سنن اور مستحبات بھی ہیں۔ اگر انسان واجبات کو کر رہا ہے، سنتوں کو چھوڑ رہا ہے، ضروریات کو پوری کر رہا ہے، لیکن کمالیات کو چھوڑ رہا ہے اخلاقیات وغیرہ کے معاملے میں، تو اس کا یہ سمجھے کہ وہ ابھی دین میں پورا داخل نہیں ہوا۔ اسی لیے اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ یعنی معلوم کیا ہوا کہ اگر پورے داخل نہیں ہو رہے ہو تو گویا شیطان کے اوپر، شیطان کے نقش قدم کے اوپر تم چل رہے ہو۔ انہ لکم عدو مبین۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ جادو، میسر یعنی جسے کہتے ہیں جوا اور یہ قمار اور جوا کے ذریعے اور شراب کے ذریعے تمہارے درمیان میں اختلاف پیدا کرے، اور کیا کرے؟ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہیں کس سے روکے؟ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اور نماز سے روکے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ ساتھیو، مجھے وہ حدیث یاد آئی جو ایک صحابی سے مروی ہے، اور پورے کتب حدیث میں ان کی صرف ایک حدیث ہے بس، اس کے علاوہ ان سے کوئی اور حدیث مروی نہیں ہے۔ صرف ایک حدیث ان سے مروی ہے۔ اگر مجھ سے بھول ہو رہی ہو تو اہل علم اس کی اصلاح کر دیں گے، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے کہ ان سے صرف ایک حدیث مروی ہے۔ وہ کون ہے؟ صبرہ ابن ابی فاکہہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سنن نسائی میں، مسند احمد میں، صحیح ابن حبان میں ان کی حدیث ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ بیان فرما رہے تھے ان اللہ قعد لابن آدم بأطرقہ، شیطان انسان کے لیے تمام راستے میں بیٹھتا ہے، اور خود نہیں تو اپنے چیلوں کو لگا دیتا ہے۔ تمام راستے میں، یعنی عقائد کے بھی، معاملات کے بھی، عبادات کے بھی، ہر راستے میں بیٹھا دیتا ہے۔ مثال آپ نے دی، اسے اسلام کے راستے میں بیٹھتا ہے۔ اگر وہ اسلام لانا چاہتا ہے تو کہتا تم اسلام لے آؤ گے؟ ارے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ تمہارے باپ دادا اسی دین کے اوپر چلے آئے ہیں، لیکن انسان بندہ اس کی بات نہیں مانتا اور اسلام لے آ لیتا ہے۔ تو پھر اگر اسے ہجرت کی ضرورت پڑتی ہے تو ہجرت کے راستے میں بیٹھتا ہے۔ کہے گا کہ ارے وہ زمین جس پر تم پیدا ہوئے، جہاں تم نے اپنا بچپنا گزارا، جس مٹی میں کھیل کر کے تم بڑے ہوئے ہو، جن دریاؤں کا تم پانی پیتے رہے ہو، جن درختوں کا پھل کھاتے رہے ہو، جہاں پر تمہارے رشتہ دار ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، کبھی ضرورت پڑے گی تمہارے کام آئیں گے، ان کو چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ کہاں چلے جاؤ گے تم لوگ؟ اور کہتا ہے کہ مہاجر کی مثال کیا ہے کہ ایک رسی میں بندھا ہوا گھوڑا ہے، یعنی گویا کی گھوڑے کی لگام جس کے ہاتھ میں ہوگی وہ اس کو اپنے قبضے میں کیے رہے گا، جہاں تک چاہے کہ جا رہے جائے۔ ایسے تم جاؤ گے دور تو بالکل محصور ہو کر کے رہ جاؤ گے، تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں رہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اس کی نافرمانی کرتا، ہجرت کر لیتا ہے۔ اب جب یہ کام کر لیا، ناکام ہوا، یہ دیکھیے شیطان کا مقصد کیسے دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے۔ اب جب ہجرت بھی کر لیا اس کی نافرمانی کر کے، تو جہاد کے راستے میں بیٹھتا ہے کہ تو جہاد کرے گا، قتل کر دیا جائے گا، جان اور مال کو اس میں کا خطرہ ہے، اور جانتا ہے کہ انسان کو اپنی بیوی سے جتنی محبت ہوتی ہے دنیا میں کسی اور انسان سے نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے شیطان کہتا ہے تو قتل کر دیا جائے گا، تیری بیوی دوسرے سے شادی کر لے گی، حالانکہ تم نے تو قسم کھائی ہے کہ زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے۔
لیکن وہ شادی کر لے گی دوسرے سے. یہ دیکھیے شیطان کا ہیلا. تو آپ سن رہا ہے کہ اس کی نافرمانی کرتا ہے اور جہاد کرتا ہے. آپ نے بیان فرمایا کہ جو شخص ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اللہ اسے جنت میں داخل کرے, گویا بغیر حساب جنت میں جائے گا وہ. اب اسی سے آپ قیاس کر لیجئے کہ گویا انسان کے ہر راہ میں شیطان بیٹھتا ہے. ساتھیو یہ موضوع بڑا لمبا ہے, میں آگے بڑھتا ہوں ورنہ اسی میں گھر کر کے رہ جاؤں گا میں. تیسرا چوتھا مقصد شیطان کا جو ہوتا ہے, ذرا غور کریں گے ہمارے بڑے نمازی بھائی, بڑے روزہ رکھنے والے بھائی, دعوت کا کام کرنے والے بھائی ذرا دیکھیں گے, اگر بندہ شیطان کی نافرمانی کرتا ہے, کہتا ہے عبادت کے کام ہم کیسے چھوڑ دیں گے, عبادتیں کرتا ہے, روزے رکھتا ہے, نمازیں پڑھتا ہے, نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. جب شیطان یہاں سے عاجز آ گیا تو اب کیا کرتا ہے, بندے کی عبادت میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, کسی بھی طریقے سے اس میں خلل ڈالے. مثال کے طور پر اسے ریا کے اندر مبتلا کر دے. جیسے بہت سے لوگوں پر یہ حملہ ہوتا ہے اور یہ بہت باریک چیز ہے ساتھیو, شیطان کا یہ بہت باریک حملہ ہے. اس سے اللہ کی قسم وہی بچ سکتا ہے جس کے اوپر اللہ کی خاص رحمت ہو, ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک صحابہ کرام سے کیا بیان فرمایا, میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے تمہارے اوپر, حضرت حذیفہ کی روایت ہے مسند احمد وغیرہ میں, تمہارے اوپر سب سے زیادہ خطرہ, حتیٰ کہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرہ تمہیں کس چیز کا ہے؟ صحابہ نے کہا پتہ نہیں. آپ نے فرمایا الشرک الاصغر الریا. الریا کیا ہے؟ یعنی جو عبادت کا کام بندہ کر رہا ہے, نماز ہے, روزہ ہے, جہاد ہے, دعوت ہے, اس کے اندر شیطان ریا کا عنصر داخل کر دے تاکہ اس کے ثواب کو برباد کر دے, اور کبھی بدعت میں مبتلا کر دیتا ہے. اور یہ شیطان کی بڑی باریک چال ہے جسے لوگ سمجھتے نہیں ہیں. یعنی عبادت کے ساتھ کیا ہے, وہ عبادت کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, لیکن اس کے نماز میں, اس کے روزے میں بدعت کا عنصر شامل کر دیتا ہے. بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 رکعت سنت کی فضیلت بیان فرمائی ہے. ٹھیک ہے, اب کیا کرو, ہر نماز کے ساتھ ایسی سنت ہے کہ 17 رکعت ہو جائیں. عشاء کی نماز کتنی رکعت ہے؟ 17 رکعت ہے, ہو گئی. اب کوئی آدمی بیچارہ پڑھنا بھی چاہے, سوچتا ہے 17 رکعت کب تک ہم پڑھتے رہیں گے. شیطان کی چال دیکھیے, مغرب سے پہلے تو 2 رکعت نہیں پڑھنے دیتا, لیکن مغرب کے بعد 2 رکعت سنت کے بعد 2 رکعت نفل کا بیٹھ کر کے اہتمام ضرور کریں گے. یہ شیطان کا حربہ ہے جو استعمال کر رہا ہے کہ جب عبادات سے نہیں روک پاتا تو کیا کرتا ہے, عبادات کے اندر فساد ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. چاہے ریا میں مبتلا کر ہو, اس میں بدعات کو شامل کر کے ہو. ساتھیو ایک ہر موضوع جو میں کہہ رہا ہوں ایک ایک الگ موضوع, ایک الگ ٹاپک ہے. ہمارے جو دعات ہیں اس پر غور کرے تو بہت مواد مل جائے گا. اور اگر اس سے بھی نہیں آتا, اس سے پر بھی کامیاب نہیں ہوا, تو اس کے خشوع اور خضوع کے اندر خلل پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نماز میں, اس لیے کہ نماز کی اصل روح کیا ہے, خشوع اور خضوع ہے. جس کی نماز میں خشوع اور خضوع نہیں, گویا کہ اس کی نماز بے روح کے ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے, بلکہ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ایک عبادت کو طویل کرنا چاہتا ہے, لیکن شیطان آ کر کے اسے کچھ نہ کچھ ضروریات کی چیزیں یاد دلاتا ہے کہ ارے پڑھنے لوگ تو وہ کام تو رہ جائے گا, ارے وہ کام تو رہ جائے گا, وہ کام تو رہ جائے گا. چاہے وہ مسجد سے باہر نکل کر کے اپنے ساتھی سے آدھے گھنٹے گفتگو کرتا رہے, شیطان کبھی اسے نہیں ورگلائے گا تمہارا وہ کام رکا ہوا, ارے پھر بعد میں کرنے اس کو تو کہے. لیکن جب تک مسجد میں تھا, سنتیں پڑھنا چاہتا, دیر تک بیٹھنا چاہتا تھا, تو اسے وہ کام یاد کر کے باہر لے آ رہا ہے. آپ تجربہ کر لیجئے. یہ چیز کو ہر انسان جو سنت کے راستے پر ہے اس کو محسوس کرے گا کہ اس کے ساتھ ایسا شیطان کرتا ہے. اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر غور کیے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے, اذا نودی للصلاۃ ادبر الشیطان وله ضرات. جب اذان ہوتی ہے تو شیطان پاد مارتے ہوئے دور بھاگ جایا کرتا ہے, یہاں تک کہ اذان کو سن نہ سکے. اسی لیے علماء کہتے ہیں پاد اسی لیے زور زور سے نکالتا ہے تاکہ اس کی پاد کی آواز اوپر رہے اور اذان کی آواز نہ سنائی دے.
لیکن جب اذان ختم ہوئی تو پھر بھاگ کر مسجد چلا آتا ہے. دیکھیے اس کی شرارت دیکھیے. ہم آپ دیکھیں کہ ہم کتنے کوتاہ ہیں اور وہ اپنے کام میں کس قدر محنت اور مشقت کر رہا ہے کہ ہمیں گمراہ کر دے. تبھی تو اللہ تعالیٰ فرمایا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، تم بھی اسے اپنا دشمن بناؤ. جب تک ہم شیطان کو اپنا دشمن بنائیں گے نہیں اس وقت تک اس سے بچنے کی کوشش نہیں کریں گے. اور جب اذان ختم ہوئی مسجد میں آ گیا، پھر جب اقامت ہونے لگی تو بھاگ کھڑا ہوا، اور جب اقامت ختم ہونے لگی تو پھر آیا اور انسان کے دل میں داخل ہو کر کے کہتا اذکر کذا اذکر کذا، وہ یاد کرو وہ یاد کرو. اور بہت سے لوگوں پہ تجربہ ہے، کوئی چیز اگر غائب ہوئی ہے وہ کہیں نہیں آتے تو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یاد آ جایا کرتی ہے. وہ کیوں؟ اب شیطان یاد تاکہ اپنی نماز میں جلدی کرے اور اس کو جا کر کے وہ اس کو ڈھونڈے، اس کو تلاش کرے. تو حتی یظل الرجل لا یدری کم صلی، یہاں تک کہ صورتحال یہ پیدا ہوتی ہے کہ اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ بندے نے کتنی نماز پڑھی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں بہت سی حدیثیں پائی جا رہی ہیں، میں ان کو ذکر نہیں کرتا. مجھے یاد ہے امام الجوزی رحمہ اللہ نے اس موضوع سے متعلق جو ہے ایک واقعہ بنو اسرائیل کا نقل کیا ہے. ظاہر بات یہ اسرائیلی واقعات ہیں، لا تصدق ولا تکذب، لیکن یہ بات جہاں تک حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بنو اسرائیل کے واقعات بیان کرو، اس لیے کہ ان میں عجیب و غریب چیزیں پیش آیا کرتی تھی. انہیں عجیب و غریب قصے میں سے ایک ہے کہ حضرت حسن بصری سے بقول سے وارد ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک درخت تھا جو جس کی پوجا کی جاتی تھی، جیسے آج ہمارے ہاں بہت سے درخت بنے ہوئے ہیں. حتیٰ کہ بہت سے لوگ جو اپنے کو معاہد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے یہاں بھی ایک انار یا کس کا درخت ہے، آتا ہے کبھی اس میں ایک پتے بھی نہیں آتا، لوگ توڑ کر لے کے چلے جایا کرتے ہیں اپنے یہاں. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، یہ ایک قسم کی پوجا ہے اس کی. تو ایک شخص کو غصہ آیا، جذبے میں آیا، کہا کہ میں اس درخت کو کاٹ کر کے رہوں گا. چنانچہ اپنے گھر سے نکلا اسے کاٹنے کے لیے. تو درمیان میں شیطان انسان کی شکل میں آ جاتا ہے کہ اللہ کے بندے تو کیا کرنے جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ کہا میں اس درخت کو کاٹوں گا جو اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر اس کی پوجا لوگ کر رہے ہیں. کہتے ہیں تجھے کیا ہو، تو نہیں پوجا کرتا اس کی ہے، تو نہیں یہ بات کرتا نا، چھوڑ دو لوگ جو کام کر رہے ہیں. کہا کچھ بھی میں کاٹ کر کے چھوڑوں گا. کہا کہ یہ کیسا ہوگا؟ چنانچہ روکنا چاہا، وہ صاحب نہیں رکے، یہاں تک کہ شیطان جو انسان کی شکل میں آیا تھا ان سے بڑھ گیا تو انہوں نے اس کو پچھاڑ دیا. تو شیطان پھر بھی دیکھیے شیطان کی چال عاجز نہیں ہے، دیکھیے عبادات کو کیسے حفاظت کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ کیوں اتنے پریشان ہو، چھوڑ دو جو کام کر رہے ہیں، جاؤ گے وہاں اختلاف ہوگا، لڑائی ہوگی، مار پیٹ ہوگی. چلو ہم تمہیں یہ بڑا اچھا کام سوچے ہو، چلو تم نے کر لیا، ہم تم کو روزانہ 2 دینار دیں گے. وہ بھی بیچارے شاید لڑائی میں تھک گئے رہے ہوں شیطان کے ساتھ، سوچ رہے ہوں کہ وہ پیچھا چھوڑے گا ہی نہیں، چلو اس سے 2 دینار مل رہا ہے یہی لے لے. چنانچہ کہا کہ کون ضمانت دکھا، میں ضمانت دیتا ہوں روزانہ تمہارے پاس میں پہنچا دوں گا. چنانچہ واپس چلے گئے. شیطان نے 1 دن پہنچایا، 2 دن پہنچایا، پھر تیسرے دن مل ہی نہیں رہا ہے کچھ. پھر 2-4 دن دیکھا اور غصے میں آیا، کہا اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے نا، اب میں جا کے اس درخت کو کاٹ کر کے چھوڑوں گا. چنانچہ دوبارہ غصے میں جاتے ہیں اپنی کلہاڑی لے کر کے اور آگے بڑھتے ہیں. راستے میں پھر وہی شیطان اسی شکل میں ملتا ہے. کہتا ہے میاں جی کہاں جا رہے ہو؟ کہا کاٹنے کے لیے. کہا کیوں کاٹو گے بھائی، تمہارا کیا دخل ہے، تمہارا کیا نقصان ہے؟ لوگ پوچھ رہے ہیں پوچھیں. کہا نہیں بالکل کاٹ کر کے چھوڑوں گا. کہا کہ نہیں مارے. پھر دونوں بھیڑ گئے. اب شیطان نے اٹھا کے پٹک دیا ان کو اس بار. تو کہا شیطان نے تم جانتے ہو آج میں کون ہوں؟ میں شیطان ہوں. پہلی بار ہم نے پچھاڑ دیا تھا اس لیے تم اللہ کے لیے جا رہے تھے، اب تم اللہ کے لیے کام نہیں کرنے جا رہے تھے، اپنے نفس کے لیے جا رہے تھے. تمہیں اب پیسے نہیں، دینار نہیں ملے اس لیے جو ہے. تو دیکھیں کس طریقے سے شیطان نے ان کے اخلاص کے اندر کس حیلے سے، ایسے ہم میں سے بہت سے دعات، بہت سے طلاب علم، بہت سے مبلغین کے دل میں داخل ہو کر کے شیطان، ارے ہم کیا جائیں وہاں، تو ہماری لوگ قدر بھی نہیں کرتے ہیں ٹھیک سے. پچھلی بار گیا تھا تو لوگ جو ہے مجھے ایئرپورٹ پر رجسٹریشن لینے نہیں آئے، مجھے 1 گھنٹہ انتظار کرنا پڑا ان لوگوں کے. اور میں گیا تھا، مجھے ٹھیک سے رہنے کا قیام کا ہمارے انتظام نہیں کیا. اور عجیب لوگ ہیں، مجھے اتنے دور سے بلائے تھے، لیکن جب جلسہ ہوا دیکھتا ہوں بس 100-200 لوگ وہاں پر حاضر. اتنی دور سے جائیں بھی، ہمارے سامنے اور بھی بہت سے کام کرنے کے ہیں نا. اس طریقے سے شیطان ان کے پاس آ کر کے انہیں دھوکہ دیتا ہے، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں.
بلکہ ساتھیوں عبادت کے فساد کا معاملہ یہ ہے کہ اس بارے میں شیطان نے اللہ کے رسول کو بھی نہیں چھوڑا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، آپ کو بھی نہیں چھوڑا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو درداء کی روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھا رہے تھے تو آپ کی زبانی ہم نے سنا کہ آپ کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ منک العنتک بلعنت اللہ، یہ 3 بار آپ نے فرمایا۔ پھر آگے بڑھ کر کے آپ نے کوئی چیز پکڑنی چاہیے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ سے وہ چیزیں ہم نے سنی اور آپ نے وہ کام کیا ہے جو آپ کبھی نہیں کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان عدو اللہ ابلیس، اللہ کا دشمن ابلیس میرے سامنے آگ کا ایک شعلہ لے کر کے آتا ہے اور میرے چہرے کو جلا دینا چاہتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ العنک بلعنت اللہ، پھر بھی نہیں مانا۔ ہم نے کہا اعوذ باللہ منک، نہیں مانا۔ ہم نے کہا العنتک بلعنت اللہ، پھر بھی نہیں مانا۔ یہ دیکھیے شیطان، ہم اور آپ کیا ہیں ساتھیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر آگے بڑھا ہمیں جلانے کے لیے تو میں آگے ہاتھ بڑھایا کہ اس کو پکڑ کر کے دبوچ دوں اور مسجد کے کھمبے سے باندھ دوں، لیکن ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کو یاد کیا کہ آپ نے کہا وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اس لیے ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ اب ذرا غور کریں، اس سلسلے میں 1 2 نہیں بہت سی حدیثیں ہیں، بلکہ ساتھیوں بات لمبی نہ ہو، ہم نے تو یہ سمجھا ہے کہ اصل شیطان ملعون تو ہے ہی، اس نے بندوں کی عبادات میں فساد ڈالنے کے لیے ہر عبادت کے لیے الگ الگ شیطانوں کو متعین کر رکھا ہے۔ کسی کو نماز کے لیے ہے، کسی کو وضو کے لیے ہے، ہو سکتا ہے کسی کو روزے کے لیے ہو، کسی کو زکوٰۃ کے لیے، بندوں کی عبادات کو فساد ڈالنے کے لیے۔ اس سلسلے میں 2 حدیثیں میرے سامنے ہیں، ایک تو صحیح حدیث ہے اور دوسری ضعیف ہے۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم اور مسند احمد میں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی و قراءتی یلبسها علی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان نے مجھے بہت تنگ کر رکھا ہے، مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتا، میں قرات کرتا ہوں اس میں خلل ڈالتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذالک شیطان یقال لها خنزب، یہ ایک شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے۔ تو گویا وہ شیطان جو بندوں کی نماز میں خلل ڈالتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ خنزب ہے۔ آپ نے فرمایا فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ، جب تم محسوس کرو کہ وہ تمہارے ساتھ ایسا کر رہا ہے تو کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ منک، اور 3 بار بائیں طرف تھوک لو۔ حضرت عثمان کہتے ہیں ایسا ہم نے کیا تو الحمدللہ شیطان کا شر دور ہو گیا۔ دوسری حدیث جو سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، صحیح ابن خزیمہ وغیرہ میں حضرت ابی ابن کعب سے مروی ہے اور وہ ضعیف ہے۔ وہ یہ ہے کہ وضو کا ایک شیطان ہے جسے الولہان کہا جاتا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ وسواس الشیطان سے تم پرہیز کرو، وضو کے بارے میں، پانی کے بارے میں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ ایسا پتہ چلتا ہے کہ شیطان نے انسان کی عبادات میں گڑبڑ کرنے کے لیے، فساد مچانے کے لیے الگ الگ شیطان نے اپنے چیلوں کو متعین کر رکھا ہے، اس لیے اس سلسلے میں ہوشیار رہنا چاہیے۔ شیطان کا 5واں کیا مقصد ہے؟ 5واں مقصد یہ ہے کہ یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ بندوں کو عبادت اور نیکی کے کاموں کو بھلا دیتا ہے، یہ بھی اس کا ایک مقصد ہے، بھلا دینا ہے۔ چنانچہ کوئی بھی کام انسان کے لیے فائدے مند ہو، جس سے اس کا کوئی خصوصاً دینی فائدہ ہونے والا ہے، یا کوئی بھی عبادت جس سے وہ کرنا چاہتا ہے، وہ اسے بھلا دیتا ہے۔ جیسے آپ لوگ سنو حضرت موسیٰ اور حضرت آدم علیہ السلام، فانساہ الشیطان، شیطان حضرت آدم علیہ السلام کو بھلا دیا، فنسی آدم۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ اور خضر کا معاملہ آپ لوگوں نے سورہ کہف میں پڑھا ہے، قال اذ اوینا الى الصخرة فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان۔ جب ہم وہاں پر چٹان پر سوئے ہوئے تھے تو وہیں پر جو مچھلی ہم نے بھون کر کے رکھی تھی ناشتے دان میں، وہ پھڑکی
اور اپنے سمندر میں راستہ عجیب سا بنا لیا کہ سمندر کا پانی دونوں طرف ایسے کھڑا رہ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دن اٹھے چلے, پوری رات چلتے رہے, دوسرے دن تقریباً اتنی دیر چلتے رہے. اب چونکہ علم کی طلب تھی, انہیں بھوک کب لگی ہے؟ 24 گھنٹے چلنے کے بعد. تو کہتے ہیں اپنے ساتھی سے کہ ذرا کھانا تو لے آؤ. بعض چیزیں ساتھی ایسے ہوتی ہیں کہ جو انسان جلدی قبول نہیں کرتا, لیکن بغیر قبول کیے چارہ بھی نہیں. ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے غیبیات کہ شاگرد کیسا تھا کہ بھولا رہ گیا اور 24 گھنٹے تک بھولا رہ گیا. یاد کب آیا؟ جب موسیٰ علیہ السلام پوچھا کھانا کہاں ہے, ذرا لے آؤ ناشتہ کرے, تو اب وہ یاد آتا ہے. اسی لیے اگر آپ کا کوئی ساتھی آپ کہیں کہ ہاں بھائی یہ کام ہم نے کیا, بات آپ سے کہی تو اسے یاد ہے, اور آپ کو یاد نہ ہو تو ہمیں بہت سے لوگ نہیں, اور اس کے بارے میں بدنی کے شکار ہو جایا کرتے ہیں. ہمارے سامنے ساتھیوں بڑے مشاہدات ایسے ہیں. یہ ہمارے شیخ عبدالسلام بیٹھے ہیں, ان کو ایک صاحب نے, بلکہ میرے بچے نے کہا کسی موقع پر کچھ دیا, وہ کہتا ہے مجھے یقین ہے, کہتا ہے مجھے پتا ہی نہیں, اور آج تک ان کو یقین نہیں آ رہا, اور یقین سے کہہ رہا ہے. تو اگر ایسی صورتحال پیش آئے تو اپنے ساتھی کے بارے میں بدنام نہیں ہونا چاہیے. شیطان ایسے ذہن سے نکلوا دیتا ہے. ایسے بہت سے مشاہدات میرے خود اپنے ہیں. ایک ساتھی جو شیخ عبدالسلام کے ساتھیوں میں ہیں, وہ ہم سے دلی میں بامبے میں ملے. ہاں ہم نے آپ سے فلاں جگہ پرتاپ گڑھ میں فلاں جگہ آپ کا درس ہوا تھا, اس عنوان پر ہوا تھا, اور آپ سے وہ کاغذات ہم نے لیے تھے, وہ نوٹ سے, اور اس سے میں تقریر کرتا رہا. اللہ کی قسم آج تک مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا ہے, کچھ بھی نہیں کہ ہم سے کب ملے تھے کہ نہیں ملے تھے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں, جگہ کا نام بتا رہے ہیں, تقریر کا عنوان بتا رہے ہیں, اور میں موجود تھا وہاں پر, صحیح ہے, لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا. تو ہم میں سے بہت سے لوگ کیا ہے ایسی چیزوں کو تکذیب کر دیتے ہیں, اور بہت اگر مجبور ہوئے کہ ارے آپ کہتے ہیں تو مان لیتا ہوں. بھائی آپ کہتے ہیں اس کا معاملہ نہیں ہے, یہ سارا شیطان کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے کہ آپ کو آپ کے بھائی کے بارے میں بدن کر دینا چاہتا ہے اس کے ذریعے سے, وہ اس کا مقصد ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسا اس نے کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ, حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا تھا ذرا یاد بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا, لیکن سالوں گزر گئے. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ, بدع کا اطلاق جو ہے 3 سے 9 سال, تو کتنے دن رہے, 7 سال رہ گئے, 8 سال. اس کو یاد ہی نہیں ہے کہ ہاں یوسف نے ہم سے کچھ کہا ہے. لیکن یاد کب آیا؟ جب بادشاہ نے خواب دیکھا اور خواب کی تعبیر درباریوں سے پوچھا تو کہا ہاں سچی خواب کی تعبیر بیان کرنے والا ایک بڑا سنجیدہ اور نیک آدمی ہے. اب یاد آیا 7-8 سال کے بعد ان کو, یا 9 سال, اللہ عالم کتنے سال کے بعد. تو کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے. وہ حدیث بھی آپ غور کریں جو صحیح سنن ابو داؤد میں, سنن ترمذی میں, سنن نسائی میں حضرت عبداللہ ابن عمرو سے مروی ہے کہ خصلتان او خلتان لا يحافظ علیہما عبد مسلم الا دخل الجنہ. 2 کام ایسے ہیں کہ جن کی حفاظت اگر مومن بندہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا. وہ کام کون کون سے ہیں؟ لیکن آپ نے فرمایا کہ ہے تو وہ بہت آسان, لیکن اس پر عمل کرنے والے لوگ بہت کم ہیں. صحابہ نے کہا کہ اے اللہ رسول وہ کیا ہے, بہت کم ہے. آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ, 10 بار الحمدللہ, 10 بار اللہ اکبر, ایک بار 30 ہوگا, اور 5 وقت میں کتنا ہو جائے گا, 150 ہو جائے گا. یہ کتنا ہو رہا ہے, ایک نیکی کتنی ہوتی ہے, 10 نیکی گویا 2500 نیکیاں آپ کو ملی. اسی طریقے سے جب انسان سونے جائے تو کیا ہے 33 بار اور 34 بار اللہ اکبر, 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمد, 34 بار اللہ اکبر کہے. اس طریقے سے یہ 100, یعنی وہ 150 ہے تو 1500 کے برابر ہو جائے گی, اور یہ 100 ہے تو 2500, گویا کی 2500 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے, اور ترازو میں جب رکھی جائیں گی تو 2500 ہوں گی. تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھول کیا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب بستر پر جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے یہ یاد دلاؤ, یہ یاد کرو, یہ یاد کرو, یاد کرو, پھر اسی میں مشغول ہوتا ہے اور بھول جاتا ہے اور سو جایا کرتا ہے. ایسے نماز میں رہا کرتا ہے. تو آپ ذرا غور کریں, بہت سے لوگ اس سلسلے میں کوتاہی, نماز میں رہتا ہے, شیطان نے وہ یاد دلایا, وہ یاد دلایا, وہ یاد دلایا. اچھا کہیں چلو راستے میں پڑھ لیں گے, ارے حالانکہ اصل پڑھنا کیا ہے, بیٹھ کر کے وہاں پڑھنے کا معاملہ ہے. تو علی کل حال کہنے کا مطلب شیطان اس طریقے سے بھلاتا رہتا ہے. 7واں مقصد جو شیطان کا ہے
میں چاہوں گا ہمارے ساتھی توجہ دیں. بعض لوگ چاہے اس بارے ہماری مخالفت کریں، اور بعض لوگوں نے اللہ جزائے خیر دے، ہمارے ایک محترم ہیں، انہوں نے ایسی کچھ باتوں پر ابھی قریب ہی جدہ سے ٹیلی فون کیا اور وہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، واللہ عالم. لیکن میری یہ سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ شیطان کی انسانی دشمنی کا ایک مظہر یہ ہے کہ وہ انسانوں کو ہر ممکن طریقے سے ضرر نقصان پہنچانا چاہتا ہے، چاہے جسمانی طور پر ہے، چاہے مالی طور پر ہے، چاہے نفسیاتی طور پر ہے. اگر آپ دیکھیں اللہ کے حدیث ہیں تو اس نے بہت مثال کے طور پر دیکھیں، جب انسان پیدا ہوتا ہے، جب بچہ، صحیح بخاری اور مسلم میں وہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ کی، آپ نے کیا بیان، بچہ روتا ہے نا تو آپ نے فرمایا وہ شیطان کے چوک مارنے کی وجہ سے روتا ہے. گویا اسے نقصان سمجھتا ہے کہ حضرت جی آ گئے ہو نا دنیا میں، اب ہماری تمہاری لڑائی رہے گا. کب تک رہتی ہے؟ مرتے دم تک رہتی ہے، اور اس وقت تک اسے ضرر پہنچانا چاہتا ہے. جیسا کہ پچھلی مجلس میں ہم نے یہ بات ذکر کی تھی، اب دوبارہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں میں، ہے نا. اسی طریقے سے آپ تعجب کریں گے، بعض جانوروں کی مدد سے ہمارے گھروں میں خرد برد کرنا اور آگ لگوا دینا، یہ بھی شیطان کا ایک کام ہوا کرتا ہے. ہمارے گھروں میں خرد برد کرنا، بعض چیزوں کو چرا لے جانا، آگ لگا دینا، یہ بھی شیطان کی وجہ سے ہوا کرتا ہے. چاہے ہمارے بھائی اس کو قبول کریں نہ قبول کریں، حقیقت یہ ہے. صحیح سنن ابو داؤد میں امام بخاری رحمہ اللہ علیہ المفرد کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، رات شام کا معاملہ تھا، دور چراغ جل رہا تھا. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چوہیا چراغ کی وہ جو بتی ہوتی، فتیلہ جسے کہتے ہیں، اسے کھینچ کر کے لاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیتی ہے، اور چٹائی اتنی دور جل جایا کرتی ہے. آپ کیا بیان فرمایا، اذا نمتم فاطفئوا سرجکم، جب تم سونے کا ارادہ کرو تو اپنے چراغ کو بجھا دو، اپنے چراغ کو بجھا دو. اس سلسلے میں لوگوں سے کوتاہی ہوتی ہے اور بڑے خطرناک نتائج نکلتے ہیں، خاص طور پر آج کل جب کہ ہیٹر وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے تو کتنے لوگ جل جایا کرتے ہیں ایسے، اور بہت سے واقعات ایسے پیش آئے ہیں. تو اذا نمتم فاطفئوا سرجکم، کیوں؟ فإن الشیطان يدل مثل هذه، اس لیے کہ شیطان اس جیسے جانور کو رہنمائی کرتا ہے، کہاں؟ اس چیزوں پر، فتحرقکم، اور تمہیں اس طریقے سے وہ جلا دینا چاہتا ہے. تو گویا شیطان اس طریقے سے بھی انسان کو ضرر پہنچانا چاہتا ہے. میاں بیوی کے اندر لڑائی کرا دینا، بھائیوں میں لڑائی کرا دینا، دو نقصان پہنچانا اس طریقے سے. آپ جانتے ہیں بہت سی حدیث ہے، صحیح مسلم کی وہ حدیث جیسے جب ابن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ شیطان صبح کو اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے، اور یہ بدبخت جو ہے اللہ تعالیٰ کی مشابہت کرنا چاہے، جیسے اللہ کا عرش کہاں ہے؟ وہ پانی پر ہے، تو اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنے ہرکاروں کو، چیلوں کو چاروں طرف بھیجتا ہے، اور سب سے اونچا مقام اس کو دیتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ پیدا کرتا ہے لوگوں کے درمیان میں. چنانچہ ایک شخص آتا ہے کہ ہم نے ایسا کیا، کہا آگے بیٹھو، تم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا ہے، ہم نے ایسا کیا، تم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا ہے. پھر ایک آتا ہے، کہا کہ آج میں میاں بیوی کے درمیان میں لگا رہا، دونوں کو لڑاتا رہا، یہاں تک کہ دونوں آپس میں بات چیت یہاں تک بڑھ گئی کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، اور تینوں طلاق ٹھوک دیا ایک ساتھ کہ تجھے طلاق مغلظہ دے رہا ہوں. شیطان کہتا ہے ہاں ادھر آؤ، قریب آؤ، قریب آؤ، تم نے بڑا کام کیا ہے. یہ دیکھیے اسی طریقے سے وہ حدیث جو حضرت ابو موسیٰ اشعری سے صحیح ابن حبان وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ شیطان صبح کو اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے جو آج کسی مسلمان کو گمراہ کر دے گا اس کے سر کے اوپر آج کامیابی کا تاج، ٹرافی آج اس کو ملنے والی ہے، اس کو دیا جائے گا. چنانچہ ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ ہم نے میاں بیوی کے درمیان طلاق دلوا دیا. کہا کوئی بات نہیں، رجوع کر لے گا، ابھی تو گنجائش ہے نا، وہ رجوع کر لے گا کل. وہ کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے اپنی رجوع کر لے گا، شادی کر لے گا. کہتا ہے کہ ہم نے ایک بندے کے پیچھے لگا رہا آتا کہ والدین کے ساتھ بدتمیزی کیا، نافرمانی کیا. کہا کوئی بات نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ جو ہے اپنا معاملہ درست کر لے گا. کہا تیسرا کہتا ہے میں تو ایسا رہا کہ اسے شرک کے اندر مبتلا کر لیا.
کہا کہ کام تو تمہارا بڑا اچھا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے توبہ بھی تو کر سکتا ہے۔ اور آخری آتا ہے، کہتا ہے میں 2 بھائیوں میں لگا رہا پیچھے 2 ساتھیوں کے اندر، یہاں تک کہ ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہاں تم نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، تاج کے مستحق آج تم ہو۔ تو شیطان اس طریقے سے ضرر پہنچانا، حتیٰ کہ انسانی جسم کے اندر داخل ہو کر کے بھی انسان کو شیطان پریشان کرنا چاہتا ہے، جو اس سلسلے میں آیات قرآنیہ بھی ہیں، حدیثیں بھی ہیں، اگرچہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اور یہ ان کی لا علمی کی دلیل ہے۔ اللہ کے رسول صاف حدیث ہے، اخرج عدو اللہ فانی رسول اللہ، انا رسول اللہ، اے اللہ کے دشمن نکل اس جسم سے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور صحیح حدیث مسند احمد وغیرہ میں ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اسی طریقے سے شیطان کا ایک مقصد جو انسان کو نقصان پہنچانا ہے، وہ کیسے ہے؟ خوف دلا کر کے۔ کس چیز کا خوف؟ یہ خوف کئی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ دشمن کا خوف دلا کر کے، بیماری کا خوف دلا کر کے۔ آج بہت سے لوگ جو ہے بیماری کا بہانہ بنا کر کے مسجد میں جانے سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ڈیوٹی میں جانے سے نہیں ڈریں گے، مشوار مارنا ہے اس کے لیے نہیں ڈریں گے، لیکن مسجد میں جانا ہے، ارے میں احتیاط کرنا چاہتا ہوں۔ اور اب بہت سے بہانے کیا ہیں ان میں؟ یہ ہے کہ ارے آج مسجدوں کے اندر سب بندی نہیں ہوتی، ارے بہت سی چیزیں ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے شیطان کیا کاروبار ادا کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی حدیثیں ہیں ساتھیوں، لیکن بات لمبی ہے، میں اس طرف تفصیل نہیں جانا چاہتا۔ اس آیت کے اوپر آپ غور کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ شیطان تمہیں فقر و فاقہ سے ڈرا رہا ہے اور تمہیں فحش کام کا حکم دے رہا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ شیطان ہے جو تمہیں اپنے ولیوں، اپنے ساتھیوں، اپنے چیلوں سے تمہیں ڈرا رہا ہے۔ تو گویا یہ موضوع ساتھیوں بہت لمبا ہے، بہت سی چیزیں میرے ذہن میں ہے، لیکن وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے رکھوں کس طریقے سے شیطان یہ جو ہے حربہ استعمال کرتا ہے لوگوں کو ڈرانے کا۔ حتیٰ کہ ساتھیوں اس بارے میں تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا ہے خوف دلانے میں۔ چنانچہ مسند احمد میں، مسند ابو یعلا میں، اور ہمارے خیال سے معطا میں بھی یہ حدیث مروی ہے، جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ واقعہ اس رات کا ہے جب آپ معراج کے لیے جا رہے تھے، اسراء پہ جا رہے تھے۔ تو آپ بیان فرماتے ہیں کہ قادت الشیاطین، شیطان چاروں طرف سے وادی پر ایک جگہ میرے اوپر ٹوٹ پڑے چانوں، اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک شعلہ تھا میرے اوپر جو ہے وہ لے کر کے، یا ان میں سے ایک شیطان کے ہاتھ میں شعلہ تھا جو مجھے جلا دینا چاہتا تھا۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے محمد قل ما اقول اللہم صلی علی محمد، وہ کلمات آپ پڑھو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ پڑھیں گے تو یہ تمام شیطان کے شعلے، جو یہ شعلہ جل جائے گا اور آپ ان سے نجات پائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق وذرع وبرع ومن شر ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق الا طارقا يطرق بخير یا رحمان۔ آپ بیان فرماتے ہیں جب یہ کلمات ہم نے پڑھے تو فطفئت نارهم وهزمه اللہ تبارک و تعالی، ان کا شعلہ بجھ گیا اور اللہ تعالیٰ مجھے نجات دے دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ ہم اور آپ کہیں انبیاء کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں انسان کو شیطان کے جو مقصد ہے نقصان پہنچانا، اس کی یہ صورت یہ بھی ہے کہ وہ خواب میں بھی انسان کو تنگ کرتا ہے۔ پچھلی مجلس میں شاید ہم نے کچھ اشارہ کیا تھا اس سلسلے میں کہ خواب میں بھی آ کر کے شیطان کو تنگ کرنا، پریشان کرنا، ڈرانا، یہ اس کا کام ہے۔ بلکہ امام طبرانی رحمہ اللہ کے معجم الاوسط میں، امام ابو یعلا کی مسند کے اندر حضرت خالد بن ولید سے مروی ہے کہ شیطان میں خواب میں بہت ڈر جایا کرتا تھا، حتیٰ کہ ایسا اٹھتا تھا اپنی تلوار کو لے کر کے جو چیز پڑے اس پر میں تلوار سے حملہ کر دیتا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں وہ کلمات سکھاتا ہوں جو کلمات مجھے الروح الامین یعنی حضرت جبرائیل نے سکھایا ہے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق الا طارق يطرق بخير یا رحمان۔
حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں جب ہم نے یہ کہا تو ہم سے یہ چیزیں یعنی یہ خواب کے اندر جو ڈرانے کا معاملہ تھا وہ غائب ہو گیا۔ انسان کو ضرر پہنچانے کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ شیطان انسانوں کے لیے بعض بیماریوں کا بھی سبب بنتا ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ بعض بیماریوں کا سبب بنتا ہے، مثال کے طور پر طاعون جیسی وبائی بیماری اور ایسی بھی دوسری وبائی بیماری کا سبب بن سکتا ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم شیطان سے اتنے ڈر جائیں کہ ان کی عبادت کرنا شروع کر دیں، ان کی پوجا نہیں۔ ہمیں شرعی اذکار جو آخر میں جو درس کا سلسلہ آئے گا اس میں آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعاون سے متعلق وَخْذُ أَعْدَائِكُم مِّنَ الْجِنِّ، تمہارے دشمن جو جن ہیں ان کا کوچ مارنا ہے لا کر۔ اسی طریقے سے استحاضہ کی جو بیماری ہے، حضرت حمزہ کی حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرمایا کہ ان هذه رقضة من رقضات الشیطان، یہ جو تمہیں استحاضہ یعنی خون برابر جاری ہے، رکتا نہیں ہے، یہ شیطان کے پاؤں ٹھوکر مارنے سے ایک ٹھوکر ہے۔ اسی طریقے سے شیطان، حضرت ایوب علیہ السلام کا مالا کیا ہے، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، تو کوئی بعید نہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جو بیماری لاحق تھی جسمانی طور پر اس کا سبب شیطان رہا ہو۔ تو کہنے کا مطلب ہے اس طریقے سے شیطان انسان کو اور نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے شیطان کا ایک مقصد جو ہے جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کے ساتھ اصل آتا ہے تو بالکل براءت کا اظہار، جب مشکل مرحلہ آتا ہے تو بالکل براءت کا اظہار کر دیتا ہے، ابھارتا ہے گناہ کرنے پر، دشمنی پر ابھارتا ہے، لیکن جب مشکل مرحلہ آیا تو اسے نقصان پہنچاتے ہوئے چھوڑ کر کے ہٹ جاتا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپ دیکھیں کفار کو کھینچ کر کے لے کر کے آتا ہے، لیکن جب دیکھا کہ اب فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، اب کافروں کے کاٹے جانے کا وقت آ گیا ہے، تو کیا کہتا ہے، انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اب وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہا ہو، میں اللہ رب العالمین سے ڈر رہا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہیں۔ ساتھیو، ہمارے یہ جو درس کا سلسلہ تھا اس کا تیسرا جو دور ہے وہ ہے شیطان کے حربے۔ ہم نے بیان کیا کہ شیطان کے یہ مقاصد ہیں، جو اہم مقاصد ہم نے ذکر کیا ہے کہ شرک میں مبتلا کرنا، عبادات سے روکنا، گناہ میں مبتلا کرنا، عبادات میں خلل ڈالنا، نقصان پہنچانا، یہ سارے ہیں۔ تو اس کے لیے شیطان کیا چال چلتا ہے، کیا حربے استعمال کرتا ہے، یہ بڑا اہم ہے، اسے دیکھنا چاہیے۔ دیکھیے، شیطان انسان کو شرک اور کفر میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، گناہوں میں ڈالنا چاہتا ہے، لیکن کبھی یہ نہیں کہتا کہ یہ کام شرک کا ہے، یہ تمہارے نقصان کا ہے، یہ گناہ کا کام ہے، یہ کرو۔ نہیں، یہ نہیں کرے گا، اتنا بیوقوف نہیں ہے شیطان۔ شیطان بڑے دور کی سوچتا ہے، اور جانتے ہیں نا اسے بڑا تجربہ ہے اس معاملے میں، لوگوں کو گمراہ کرنے میں، لوگوں کو دھوکہ دینے میں بڑا تجربہ ہے۔ ایک آدمی ہم میں سے اگر 10 سال 5 سال کوئی کام کرے بڑا تجربہ ہو جایا کرتا ہے، تو چلے جائے کہ شیطان کو کتنا تجربہ ہوگا۔ ذرا سوچیں، جب سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تب سے لوگوں کو بہکانے کا کام کرا، کتنا تجربہ اس کو ہوا ہوگا۔ تو یہ جانتا ہے کس طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دیا جائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان انسانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے کیا کیا چالیں چلتا ہے، کیا کیا حربے استعمال کرتا ہے، کیا کیا اس اسالیب اپناتا ہے، ان کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے ساتھیو، جو سب سے اہم ہے، باطل اور غیر شرعی چیز کو خوبصورت اور مفید چیز کی شکل میں ظاہر کرتا ہے۔ یہ اس کا بڑا اہم مقصد ہے۔ یعنی ذرا دیکھیں گے، باطل اور غیر شرعی چیز کو خوبصورت سا نام دیتا ہے، جو بڑی مضر چیز ہوتی ہے اسے بڑا پیارا نام دیتا ہے، اور اس کے ذریعے سے آیا کرتا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا تھا پہلے، رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض، دنیا کے اندر چیزوں کو میں ان کے لیے مزین کر کے، اچھی کر کے پیش کروں گا، وہ اس کو اچھا سمجھیں گے۔ جیسے ملکہ سبا کے قصے میں ہے کہ ہدہد نے کیا کہا تھا،
وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، ہم نے ملکہ سبا کو اور اس کی قوم کو پایا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کے سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو بڑا اچھا کر کے پیش کیا ہے۔ جو لوگ آج شرک کر رہے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم برا کام کر رہے ہیں، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ موحدین سے اچھا کام ان کا کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، انہی میں سے اس کی ایک صورت یہ ہے، حرام چیزوں کا نام وہ خوبصورت اور پیارا پیارا رکھتا ہے۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کو وہ درخت ہے جو درخت جس درخت کا کھانا ان کے اوپر حرام تھا، جو درخت ان کے لیے جنت سے نکلنے کا سبب تھا، نکالنے والا درخت تھا، اس درخت کا نام کیا رکھا اس نے؟ شجرۃ الخلد وملک لا یبلا۔ یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلا، اے آدم کیا میں تمہیں وہ درخت نہ بتاؤں جو شجرۃ الخلد ہے، تم اسے کھا لو گے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ حالانکہ وہ کون سا درخت تھا؟ شجرۃ الخلد نہیں تھا، شجرۃ الاخراج تھا، جہنم سے دور کرنے کا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہمیشہ سے یہ چلا رہا ہے کہ اس نے شرک کا نام وسیلہ رکھ دیا ہے۔ کتنا پیارا سا نام ہے۔ ہر آدمی کہے بھائی ہمیں جنت میں جانے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت، یقیناً ضرورت ہے، لیکن شرک وسیلہ نہیں ہے، ایسا وسیلہ نہیں ہے۔ ہمیں کھانا کھانے اور پیٹ بھرنے کی ضرورت ہے، لیکن چوری کر کے نہیں، ڈاکہ ڈال کر کے نہیں، حرام چیزوں کو کھا کر کے نہیں۔ تو ہمیں اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے، لیکن حرام چیزوں کے ذریعے وسیلہ لے کر کے نہیں، وہ تو ہمیں ہلاک کر دیں گی۔ تو اسی طریقے سے شیطان نے کیا نام رکھا وسیلے کا؟ شرک کا نام وسیلہ رکھ دیا ہے۔ اسی طریقے سے محبت ولیوں سے کے بارے میں غلو جو کرتے ہیں، اللہ کے رسول بارے میں جو غلو کر رہے ہیں، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ محبت رکھ دیا ہے۔ کیا ہے؟ بدعات ہم نہیں، ہم کرتے ہیں مظلوم کا ماتم کرتے ہیں، اس طریقے سے دیکھیں آپ۔ تو یہ پیارے پیارے جو نام ہیں، وسیلہ ہے، محبت ہے، یہ سارے نام جو ہے شیطان کا مقصد پورا کرنے والے نام ہیں، لیکن شیطان کا نام کتنا پیارا رکھ دیا ہے۔ اسی طریقے سے شراب جو ام الخبائث ہے، اس کا نام کیا ہے؟ روحانی، الشراب الروحی، اس کا نام رکھ دیا ہے۔ دینداری جو سراپا سلامتی کی دعوت ہے، اس کا نام تشدد، دہشت گردی، انتہا پسندی رکھ دیا ہے۔ سود کا نام کیا رکھا ہے؟ فائدہ رکھ دیا ہے۔ آپ کو انٹرسٹ آئے گا، یہ نہیں ہے گا کہ ہاں بھائی یہ سود ہے۔ تو یہ ایسے نام ہیں جو شیطان رکھتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور رہے گا، ہم اس کے اوپر ایک شیطان کو مسلط کر دیں گے اور وہ اس کا ساتھی رہے گا۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ شیطان جو اس کے قرین بنیں گے، اسے اللہ کے راستے سے روکیں گے، دوسرے راستے پر لے جائیں گے۔ وَيَحْسَبُونَ، اور وہ یہ کیا سمجھیں گے کہ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، ہم تو سیدھے راستے کے اوپر ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو، وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، ہم نے ان کے اوپر قرنا یعنی شیطانوں کو مسلط کر دیا ہے۔ کس وجہ سے؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ تو فَزَيَّنَ لَهُم، ان کے تمام کاموں کو اس نے مزین کر کے پیش کیا ہے۔ یہ موضوع بڑا لمبا ہے، لیکن آپ لوگ سمجھدار ہیں، اگر سمجھے تو اس کے پر بہت سی مثالیں آپ کو مل سکتی ہیں۔ دوسرا حربہ جو شیطان استعمال کرتا ہے، اور ہم میں سے بہت سے لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے نجات دے، ہم بھی بہت سے لوگ مبتلا ہیں اس میں۔ وہ کیا کام ہے؟ عربی میں اسے تصویف کہا جاتا ہے۔ تصویف صوفہ سے بنا ہے، یعنی ابھی کر لوں، ٹال مٹول کرنا کسی کام کا۔ مثال تو ایک شخص سے دین پسند ہے، وہ داڑھی نہیں رکھے ہوئے، کہتا ہے رکھ لیں گے داڑھی، انشاءاللہ رکھ لیں گے، بعد میں رکھ لیں گے، ابھی کیا، ابھی تو جوانی ہے۔ ایسے ہی بہت سی چیزیں ہیں۔
ایک ہم میں کا کوئی آدمی کوئی گناہ کرنے کا عادی ہے، چھوٹ جائے گی بات، اس کو چھوڑ دیں گے، کوئی بات نہیں۔ سنتیں پڑھنے کا میں کوتاہی ہے، ٹھیک ہے پڑھ لیں گے، حتیٰ کہ ایک ہی نماز کا آپ تہجد پڑھنے کے عادی ہوں، اچھا اب اٹھ رہے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آنکھ لگتی ہے اور پورا وقت گزر جایا کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں وہ ہر میدان کے اندر کیا ہے؟ ٹال مٹول سے کام لینا، تاخیر کر دینا۔ اس لیے حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، امام ابن ابی دنیا اپنی کتاب قصر العمل میں نقل کرتے ہیں، التسویف جند من جنود ابلیس عظیم۔ تسویف یعنی ابھی تبھی کر لوں گا میں، ٹال مٹول سے کام لینا، یہ ابلیس کے لشکروں میں سے ایک بڑا لشکر ہے۔ آپ سفر میں جا رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے اب آگے پڑھ لیتے ہیں، ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں پر کوئی آپ کو پیٹرول پمپ نہیں مل رہا ہے، وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، ارے آگے چلتے ہیں، یہاں تک کہ بالکل آخری وقت ہے کہ وقت نکل جایا کرتا، بہت سے لوگ ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ تو یہ شیطان کی بڑی اہم چال ہے، اس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ یعقد الشیطان علی قافیۃ راس احدکم، شیطان تمہارے پیچھے جو ہے، سر کے پیچھے 3 گرہیں لگاتا ہے، علیک لیل الطویل فرقد، علیک لیل الطویل فرقد، علیک لیل الطویل فرقد، لمبی رات ہے سوتے رہو، لمبی رات ہے سوتے رہو، لمبی رات ہے سوتے رہو، یعنی اسے ابھی اٹھتے ہیں۔ لیکن بندے نے نافرمانی کی، پہلی بار اٹھا اور کہا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تو کہے اس کا ایک گرہ کھل جایا کرتی ہے، پھر کھڑا ہوا، اسی پر وہی پڑھ کر لیٹا رہا تو پھر دوسرے بھی ابھی 2 گرہیں باقی ہے، اٹھا وضو کیا، اس کی کیا ہے؟ دوسری گرہ بھی کھل گئی۔ اور یہی نہیں کہ وضو کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ ہاں بھائی اذان ہو رہی ہے تو میں چلوں گا، نہیں، اٹھو، 1 رکعت ہی پڑھنے کا، 2 رکعت ہی پڑھنے کا وقت کیوں نہیں ہے؟ پڑھو، اللہ تعالیٰ کے ہاں نام تو ہو جائے کہ فجر سے پہلے یہ اللہ کا ذکر کرنے والوں میں تھا، وبالاسحار هم یستغفرون میں شامل تھا۔ تو آپ نے فرمایا اگر تینوں نماز پڑھ لیتا ہے تو تینوں گرہیں کھل جایا کرتی ہیں، فاصبح نشیطا طیب النفس، لیکن اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو فاصبح خبیث نفس کسلان۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص بیدار ہو اور وضو کرے، بعد روایت میں اگر وضو کا لفظ نہیں آیا ہے تو کیا کرے؟ 3 بار ناک کو جھاڑے، اس لیے کہ شیطان ناک کے اوپر رات گزارتا ہے، اسی لیے حکم ہے کہ شیطان نے وہاں پر ہمارے، اور پچھلی مجلس میں ہم بتا چکے ہیں کہ شیطان ہمارے ساتھ ہمارے خوابگاہ میں بھی جانا چاہتا ہے، وہاں بھی ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے ٹال مٹول، ساتھیوں یہ بڑا اہم نقطہ ہے، سمجھنا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سے بھائی ہاں دعوت کا کام کر رہا ہے، کوئی کہا اچھا اب شروع کریں گے، کوئی درس کا کام ہے اب شروع کریں گے، نتیجہ ہے آج کل ہوتے ہوتے پورا وقت نکل جاتا ہے اور مہینہ گزر گیا، کوئی کام نہیں کیا۔ جبکہ انسان کے لیے یہ بہت بڑی بدبختی ہے کہ پورا دن گزر جائے اور اس کی زندگی میں کچھ کے نامہ اعمال کے اندر کوئی اضافہ نہ ہو۔ تیسری چیز جو شیطان کا ہتھیار ہے اور اس سے ہمیں دھوکہ دینا چاہتا ہے یا جس کے ذریعے اپنا مقصد پورا کرتا ہے، وہ وعدے اور امید دلانا ہے۔ وعدے کرنا اور امید دلانا، کافروں کو اور فاسقوں کو لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے۔ یعیدہم ویمنیہم وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، وہ ان سے زبانی وعدے کرے گا، ویمنیہم انہیں سبز باغ دکھائے گا، لیکن اللہ فرماتا ہے وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، مگر یاد رکھو شیطان کے جو وعدے ہیں وہ سراسر فریب ہیں۔ آخر غزوہ بدر کے موقع پر مکہ کے مشرکین واپس چلے جا رہے تھے نا، لیکن شیطان آیا انسانی شکل میں اور وعدے دلایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا ساتھ چل رہا ہوں، اور لے کر کے آئے اور میدان میں انہیں کھڑا کر دیا۔ اسی طریقے سے آج بہت سے لوگ جو دنیا کی ناز و نعمت کے اندر پلے ہیں، انہیں شیطان آخرت میں بھی اچھے حالات کی امید دلا رہا ہے۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ کچھ لوگ تو اپنے ذہن میں یہ بیٹھائے ہیں کہ اللہ کا بہت بڑا کرم، زبان سے عملی طور پر کوئی اللہ کا کرم نہیں ثابت ہوتا ہے، نماز نہیں پڑھیں گے،
لیکن بس اللہ کا کرم ہے، یہ شکر اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، اور سمجھتے ہیں کہ جس اللہ نے ہمیں یہاں دیا یہی دیا ہے، یہ کوئی ضرور نہیں کہ انسان اپنی زبان سے کہے، زبان حال سے بھی کہہ سکتا ہے انسان کہ ہمیں جیسے یہاں پر ملا ہوا ہے آج ہمیں آخرت میں بھی ایسے ملنے والا ہے۔ جیسا کہ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے بارے میں کہتا ہے، بلکہ کئی جگہ یہ ہے، سورہ فصلت کے اندر بھی یہ چیز وارد ہے، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا۔ ہماری یہ بات کمنٹ کرنے ہو سورہ کہف میں ہے وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اولا تو میں سمجھتا نہیں کہ قیامت بھی آئے گی، اور اگر قیامت آئی بھی وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، ہمیں اس سے بہتر بدلہ وہاں پر ملنے والا ہے۔ تو یہ شیطان لوگوں کو وعدے دلاتا ہے اور امیدیں دلاتا رہتا ہے، اور یہ چیز کیا ہے، انسان اگر سوچے تو ہم میں سے بہت سے لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں، صرف کس پر قائم ہے، امیدوں کے اوپر۔ کوئی عمل کیوں نہیں کرے، اسے امید ہے کیسا ہو جائے گا۔ اب یہیں پر میں اپنی بات روکتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو شیطان کی چالوں سے محفوظ رکھے، ہمارے بارے میں شیطان کو اس کا مقصد پورا نہ ہونے دے۔ آخری باقی چیزیں جو شیطان کی چالوں کی رہ گئی ہیں اور شیطان سے نجات کیسے ہے، یہ دو چیزیں انشاءاللہ کل کی مجلس میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔